پیارے دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ سحری کے وقت میں دہی کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سیدہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو میرے آقا کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہو جاتا، آپ فکر مند ہو جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی فکر ہوتی؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا، جو وجہ تھی، وہ خوف خدا تھا۔ آپ خوف خدا فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا نہ ہو سکے۔ یہ کون تھے؟ کہ اللہ کے حبیب تھے۔ ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا کہ کہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا کیا عالم ہے، آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فائدہ بھی بتاتا ہوں کہ دہی کھانے کا کیا فائدہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں سحری کے اوقات میں دہی کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو سحری میں دہی کھانے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، یہ لازمی سنیں پیارے دوستو۔ سحری میں جو سب سے زیادہ چیز استعمال کی جاتی ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ دہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دودھ تناول فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم کو بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں جس کے اندر دودھ پینے کے حوالے سے ارشاد بھی فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا بھی کرتے تھے۔ اور دوسری بنی ہوئی چیزوں میں گھی وغیرہ کا استعمال ہم لوگوں کو دین سے، دنیا سے، حتیٰ کہ ہر جگہ سے اس کا حکم ملتا ہے، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے کس طرح بہترین ثابت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم رمضان المبارک میں سحری کا جو کھانا ہے اس میں اگر ہم دہی کا استعمال نہ کھائیں یہ نامکمل تصور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسی وجہ سے نہیں کھا رہے تو خبردار ہو جائیں کہ آپ اس شاندار غذا سے اور اس کے فوائد سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے بھی بتایا کہ اگر آپ وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں، کیا دل کی بیماریوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے دن کی روٹین ٹھیک رہے اور آپ کو پیاس نہ لگے تو آپ پیالہ دہی کا ضرور کھائیں۔ اگر آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں آپ اسی چیز کا استعمال کرتے ہیں، تو لازمی کریں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے دہی خون کی نالیوں کا تحفظ فراہم کرتی ہے، اس طرح سے ریل اور فاسد مادوں کا خون میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد کے لیے دہی کا فائدہ اور بھی زیادہ کا استعمال کرنے سے ان کے وزن میں کمی آ سکتی ہے۔ شوگر سے متعلقہ مسائل سے بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک تحقیق ہے کہ دہی کھانے سے پہلے استعمال کرنا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے دہی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے دہی کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کھانے کے بعد میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے اور دل کی بیماریاں، بولنگ سسٹم کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور ان سب کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ دہی کا باقاعدگی سے استعمال نہ صرف موٹاپے میں کمی ڈالتا ہے بلکہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ کو کھانا کھانے پڑتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس میں دودھ اور اس سے بری ہوئی شے استعمال کریں کہ یہ تمام علماء کرام کا یک مشت فیصلہ ہے کہ آٹے کی روٹی استعمال کریں، چاول یا دال چاولوں کی استعمال کریں۔ دہی توانائی کو برقرار رکھتی ہے۔ کوشش کریں کہ گھر کے اندر آپ خود ہی دہی بنائیں، کیونکہ اس کے اندر کیلشیم زیادہ ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ استعمال کریں، تو یہ اس کے اور بھی بہت زیادہ صحیح فوائد ہیں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک کا تبدیل ہونا، یہ جو اس کا ریزن تھا وہ خوف خدا تھا، یعنی آپ خوف خدا فرماتے کہ کہیں رمضان میں حق بندگی ادا نہ ہو سکے۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے حبیب تھے۔ ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا کہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ پیسے کمانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہمارا حال یہ کہ رمضان کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ، کچھ لوگوں نے کمائی کا مہینہ بنایا ہے، اور چوتھی قسم بھی ایک ہے شاپنگ کا مہینہ۔ توبہ توبہ، کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ ہے، چار دوست ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یار آج کدھر افطار کرنا ہے، آج شہر میں کدھر چلنا ہے، سحری کہاں کرنی ہے، آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے۔ ارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے؟ یار کہیں ذکر اللہ کی محفل ہو تو وہیں چلتے ہیں، کہیں درس قرآن سننے چلتے ہیں، چلو یار اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے، ہر طرف بورڈ لگ جاتے ہیں رمضان آفر برگر، تو رمضان آفر فرائض فلاں فلاں، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیچاروں کو پورے سال میں ایک مہینہ ہی کھانے کے لیے ملا ہے کہ یہ آفریں لگا دیتے ہیں کہ سموسہ آفر اور برگر آفر ہے۔
خدا را کچھ خوف کریں۔ دوستو یہ ہمیں مہینہ عبادت کے لیے ملا ہے، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دوستو میں ایک آپ کو بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ یار بیماری ہوں تو طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے، روزوں میں تو کمزوری بہت ہے اس لیے نہیں رکھتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور آج جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جناب 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی بہت شاندار ریکوری ہو جاتی ہے اور بلڈ لیول ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی بھی ریکور ہو جاتی ہے اور آپ کا وزن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پورا سال 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو ملا، وہ کہتے ہیں کہ میں روز 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہوں تو میرا جسم بڑا فٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے پھر روزہ ہی رکھ لیا کرو نا، وہ تو بہتر ہوگا، ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کہتے تو صحیح ہو نا کہ 16 گھنٹے تو ویسے ہی بھوکا رہتا ہوں، میں نے سسٹم ایسا بنا لو کہ سحری کر لو، افطار کر لو، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، آپ کے جسم کی ریکوری بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس کے بعد اس نے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا کا تو پہلے ہی فرمان تھا، کاش مسلمان نبی پاک کی بات مانتا۔ ڈاکٹر نہیں مان رہے، ہاں 15-16 گھنٹے بھوکے رہو تو باڈی ریکور ہوتی ہے، باڈی اپنے بہت سارے ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور میں نے بڑی اس کی تفصیل پڑھی۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ تو یہ چاہیے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے، ہماری باڈی فٹ ہو جاتی، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی، ہمارا ایکسٹرا فٹ ختم ہو جاتا، ہمارا وزن کچھ اور اچھا ہو جاتا۔ اور ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا رمضان شریف میں وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بھائی باقی دنوں میں تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور وہ لوگ رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں۔ 5 ٹائم کیسے کھاتے ہیں؟ اور بھائی افطار سے پہلے بھی ڈٹ کر کھا لیتے ہیں، یعنی افطاری کے وقت، سحری کے وقت بھی ڈٹ کر کھا لیتے ہیں، جب تراویح پڑھ کر آتے ہیں تو پھر بھوک لگی ہوتی پھر بھی کھا لیتے ہیں، اور رات کو 2 بجے دوستوں کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں۔ اور کھانے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ سارے تیل والے اور عجیب و غریب کھانے ہوتے ہیں۔ اس بار رمضان میں ایک اور ٹارگٹ لے لو، اپنی صحت کو بھی بہتر کروں گا۔ واقعی یہ موقع مل رہا ہے کہ اگر آپ یہ اس طرح چیزیں جو آپ کی باڈی پر برا اثر کرتی ہیں وہ نہ کریں گی۔ یہ کہ میں آپ کو ایک کیلکولیٹ بتا رہا ہوں کہ 8ویں 10ویں روزے سے بہت سارے خاصے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی تراویح پڑھنے وقت نا، اور 10ویں روزے کے بعد تقریباً لوگوں کی پیچھے سے کھانسی کی آوازیں شروع ہو جاتی ہے، کھانس رہے ہوں گے۔ افطار میں سموسہ بھی گرم اور اس کے اوپر ٹھنڈی چائے، ٹھنڈا شربت پی لیا، تو دونوں کی لڑائی افطار میں ایک ساتھ کرانی ہے۔ پھر گلا بھی تو پھر بولے گا نا، احتجاج کرے گا، گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی 10ویں 12ویں روزے کے بعد کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لینا کہ اب مریض کس کے لیے آتے ہیں، اس کی کلینک پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا گلا خراب ہے، ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہیں، ڈائریا، اور بھی دعا کرتے ہیں لوگ دعا بھی یہی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے۔ اب ہم کھا کے پہنچے ہیں یہاں، کیا عبادت کرو گے یار؟ اگر کھانے کے لیے رمضان آیا ہے تو کیسے تراویح، کیسے دل میں عبادت کا ذوق بیٹھے گا؟ اپنے آپ کو کھانا کم کھلائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے تھے، آپ کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، ہمارے کچھ لوگوں کا کھا کھا کے کلر تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر اور عبادت کی وجہ سے ان کا چہرہ اتنا، حضور کا کلر تبدیل ہو جاتا، اور ان لوگوں کا کھا کر رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی صحت کو بھی درست رکھیں گے اور اس کے اندر اپنے دل دماغ کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے۔ دیکھیں نا، روزہ جو ہوتا ہے اس سے روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے، ذہن کو بھی نور ملتا ہے، دل کو بھی نور ملتا ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔